خداوند کی شکر گزاری اور اس کے نام کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ آپ سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آج کی سروس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، جتنے آن لائن بھی دیکھیں گے، ٹی وی کے ذریعے، کسی بھی جگہ سے۔ میرا دل ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہوا ہے کہ خدا نے ایک دفعہ پھر مجھے اپنے کلام کی خدمت دی کہ میں اس کے جی اٹھنے کو بیان کر سکوں۔ یہ ایک بہت بڑا کلام ہے، یہ ایک بہت بڑا بھید ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں سکے۔ یہ ایسا بھید ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب شاگردوں کے ساتھ رہتے تھے اور یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یسوع مسیح اپنی ریزوریکشن کا اظہار کرتے تھے، لیکن شاگرد سمجھ نہ سکے کہ ایک مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، کوئی اسے زندہ کر سکتا ہے، کوئی دعا اس کے لیے کرے گا۔ تو ایلیا نے دعا کی، ایک عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ ہاں، یسوع نے دعا کی، نائن کا بیٹا زندہ ہو گیا، لازر زندہ ہو گیا، لیکن خود کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ شاگردوں کے لیے بھی انڈرسٹینڈ کرنا آسان بات نہیں تھی، اور میرا خیال ہے ہم سب کے لیے بھی آسان بات نہیں ہے۔ اگر ہم بھی اس صحرا میں ہوتے تو کوئی ہمیں کہتا کہ جی میں جاؤں گا، اور ہم یروشلم کو جاتے ہیں، ابن آدم پکڑوایا جائے گا اور اسے لوگ ماریں گے، اس کو لعن طعن کریں گے، اس کو کروسیفائی کریں گے، پر وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو جائے گا۔ اور پھر لوکا کی انجیل بتاتی ہے، اور یہ بات شاگردوں کو سمجھ میں نہ آئی۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ کوئی میتھمیٹکس کا کویسچن ہے، کوئی خدا فارمولا بتا رہا ہے۔ یو انڈرسٹینڈ؟ اٹس ویری سمپل۔ Why I am going, what is going to happen, and what will happen after. لکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے تم اداس ہوگے، لیکن تھوڑی دیر بعد تم پھر خوش ہوگے۔ تو یہ یسوع نے شاگردوں کو یہ سارا کچھ پہلے سے پلان بتایا، ہر چیز پہلے سے بتائی، یہ اس طرح سے ہوگا، یہ ہونے والا ہے، پر لکھا ہے شاگردوں کو سمجھ میں نہ آئی۔ The gift of resurrection، میں جب سوچتا ہوں تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے۔ آپ کو کوئی آئی فون گفٹ کر دے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑا گفٹ ہے آپ کے لیے۔ کوئی آپ کو گھڑی گفٹ کر دے تو آپ سوچیں گے یہ گفٹ ہے۔ کوئی ہیرا گفٹ کر دے، آپ سوچیں گے اس سے بڑا تو کی گفٹ ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے شعر و شاعری بھی لکھیں گے، او کیا بات ہے جی، میرے محبوب جیسا کوئی نہیں جس نے مجھے یہ ہیرا دے دیا ہے۔ پر یسوع نے آپ کو کیا گفٹ کیا ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالی بجائے اس کے لیے۔ جو زندگی ہے وہ تو انعام میں ملی، گفٹ اس نے اپنی زندگی دے دی۔ یہ گفٹ تھا، وہ آپ کے لیے قربان ہوا، اور اس کے وسیلہ سے بینیفٹ مجھے مل گیا۔ بینیفٹ کیا مل گیا؟ زندگی مل گئی بڑی اور زیادہ۔ تو میں جب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، ڈیتھ ایک ایسا لفظ ہے جس کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور ہم اپنے گھروں میں بھی نام بڑا ڈیتھ کا لیتے ہیں۔ اور وہ کسی نے مجھے لطیفہ سنایا، اس نے کہا کہ ایسے کوئی ہر وقت بندہ ڈیتھ کی بات کرتا تھا، تو ایک دن فرشتہ اس کو لینے کے لیے آ گیا، تو وہ فرشتے نے کہا بھی تو اتنا ڈیتھ کو یاد کرتا ہے تو آ جا۔ تو اس نے کہا لے اسی خدا نہ مذاق بھی نہیں کر سکتے۔ ڈیتھ پیپل ڈونٹ لائک اٹ۔ ہم بات کرتے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں جی میں مر جاؤں گا، میں یہ ہوگا، پر اندروں نہیں اسی چاہتے۔ میں ایک بزرگہ تھی، کسی نے مجھے بلایا اس کے لیے کہ آخری سانس ہیں تو آپ دعا کر جائیں، تو ہم گئے۔ تو میں ان کو اپنی طرف سے آخری سفر کی تیاری کروا رہا تھا، پر وہ مجھے کہہ رہی تھی میری زندگی لی دعا کرو۔ میں کیا ہور کی جی کے کرنا ہے؟ غور کیجئے، جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ڈیتھ کوئی نہیں پسند کرتا۔ We don't like it, whether we are Christian اور کچھ اور بھی۔ لیکن کون ڈیتھ کو پسند کرتے ہیں؟ جو یسوع کے لہو میں ڈوبے ہوتے ہیں، کیونکہ پال کہتا ہے مرنا میرے لیے نفع کی بات ہے اور جینا مسیح۔
وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس جہاں سے کوچ کر کے جلدی چلا جاؤں، کیونکہ وہ اس تاج کو دیکھ آیا تھا۔ تو بائبل کیا بتاتی ہے؟ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، جب میں اس کو پڑھ رہا تھا، ڈیتھ ایک ایسا پینفل سبجیکٹ ہے، ٹیریفائنگ، اور یہ ڈیول کا ایک ہتھیار ہے۔ وہ مارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود مر گیا۔ آسمانوں پہ اس کی موت ہوئی جب وہ خدا کے خلاف کھڑا ہوا، تو اس دن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ فزیکلی ہی واز الائیو، بائبل میں لکھا ہے اس کو کوڑے کی مانند زمین پر پھینک دیا گیا۔ ابلیس اور اس کے فرشتوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ مخلوق ان کے لیے نجات نہیں ہے، وہ ریورس نہیں ہو سکتے، پر میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اور میرے اور آپ کو جو خدا نے جس چیز سے بنایا، اور وہ زمین کی مٹی تھی، اور پھر اسی مٹی میں وہ خود بھی پیدا ہوا، اور اپنی جان دے کر مجھے اور آپ کو اس بری چیز سے، اس بری سن سے خدا نے مجھے اور آپ کو رہائی دی، اور اس کا نام کیا تھا؟ سن۔ گناہ کی وجہ سے اس دنیا میں موت آئی، یہی لکھا ہوا ہے بائبل میں، اور خدا گناہ بن گیا تاکہ اس موت کو خرید کر زندگی بنا دے۔ خداوند نے اس وجہ کو، گناہ کو اپنے اوپر لیا اور کہا اب یہ وجہ میرے اوپر آ گئی، ناؤ یو ول لیو ان لائف۔ اور جو مسیح میں ہیں اس لیے ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ وہ یسوع میں ہے۔ کرسچن جو صحیح کرسچن ہے وہ ہر وقت خوش کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ ڈیتھ کا ذکر سنتے ہیں تو شاید تھوڑی دیر کے لیے جدائی کا ضرور غم ہو، پر اندر سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یسوع کو ملیں گے، یسوع کو ملیں گے۔ اور میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ دا موسٹ پاورفل ٹیریفائنگ ویپن جو ڈیول کے پاس ہے، وہ ڈیتھ کے ذریعے ڈراتا ہے انسانوں کو، موت کے ذریعے ڈراتا ہے۔ پر آج کا دن کیوں وکٹوریس ہے؟ کیونکہ آج کے دن دا موسٹ پاورفل ایٹم بم، جو بھی ہتھیار تھا، جو بم تھا ڈیول کے پاس، جس نے انسان کو ٹیررائز کیا تھا، فیئر میں رکھا ہوا تھا، خدا نے اس کو اپنے پاؤں میں رکھ کر کچل دیا۔ ہاللیلویہ! دس از دا ڈے، دس از دا ڈے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ وکٹری ہے، اور خداوند نے کہا اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اسے کچل دیا ہے۔ تم نہیں کچل سکتے تھے۔ خدا نے لازر کو زندہ کیا، وہ بھی ریزوریکٹڈ ہوا، پر وہ ڈیتھ کو کچل نہیں سکا۔ غور کیجئے گا، خدا نے اوروں کو زندہ کیا، بڑے لوگ ہیں جنہوں نے، کئی خدا کے خادم ہیں جنہوں نے مردے بھی زندہ کیے، پر وہ اپنے لیے زندہ ہوئے، وہ کسی کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ پر جب یسوع زندہ ہوا تو اس نے پوری دنیا کے لیے نجات کے دروازے، ہیون کے دروازے کھول دیے، کیونکہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک کھل گیا، اور خداوند نے کہا ناؤ کم، میرے باپ کا گھر تمہارے لیے کھلا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، آپ کسی بھی ڈینامینیشن سے ہیں، اگر آپ کے پاس یسوع مسیح ہے تو پھر آپ کے اوپر یسوع کے لہو کی مہر ہو جاتی ہے کہ آپ کا گھر یسوع کے پاس ہے، ابدی گھر میں ہے۔ خدا نے آپ کو سٹیمپ کر دیا ہے وہاں پر، اور اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں جب دیکھ رہا تھا، آئی وش کہ میں آج کے دن میرے پاس ایسی آنکھیں ہوتی، پر میرے پاس تصور کی آنکھیں ہیں، خیال، اور آنکھیں کیسی ہیں؟ میں سوچ رہا تھا ڈیول کیسا سوچتا ہوگا، ایک ہارا شخص، ایک ہارا ہوا پہلوان، وہ ڈیمنز کیسی سوچتی ہوں گی جو فرائیڈے کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، جو فرائیڈے کو پارٹیز کر رہے تھے، جو فرائیڈے کو یہ کہہ رہے تھے او ہم نے یسوع کو، زندگی کے مالک کو قبر میں اتار دیا ہے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ریلیجس لیڈر they were celebrating, devil he was celebrating۔ پر آج کا دن کیسا تھا؟ جب پتھر رول ہوا اور یسوع باہر آیا تو ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیسے ہوا۔ اس قوت سے، اس قدرت سے تو میں واقف نہ تھا کہ یہ خود بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ اس قدرت سے میں نہیں جانتا
تو میں سوچ رہا تھا کہ ڈیول کس طریقے سے پریشان دکھ سے لاچار ہوگا، اور اس نے ایک چال چلی. اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تو زندہ ہو گیا ہے، تو نے اپنی جان دی ہے، اور جن کو تو پیار کرتا ہے میں ان کو تیرے پاس آنے نہیں دوں گا. دس از دا ناؤ. اسے پتا ہے یسوع کو تو میں نہیں ہرا سکا، پر اسے پتا ہے وہ مجھے اور آپ کو ہرا سکتا ہے. He knows that. وہ ہماری زندگیوں کی کہانی، ہماری خواہشوں، ہماری باتوں سے واقف ہے. وہ کہتا ہے جن کو یہ پیار کرتا تھا، جن کے لیے یہ سولی چڑھا، جن کے لیے اس نے جان دی، جن کے لیے کوڑے کھائے، میں اب اس پہ وار کروں گا اور پھر خدا کو غم دوں گا. اور آج یسوع آنسو بہاتا ہے. لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، وہ میرے اور آپ کے لیے آنسو بہاتا ہے اور شفایت کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑی قیمت دی تمہاری نجات کے لیے، پر تم سمجھ نہیں سکے. اور بائبل کیا بتاتی ہے، جب میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو وہ ایک مشن کے تحت آئے. فرائیڈے واز اے ڈے آف ڈیفیٹ بہت سارے لوگوں کے لیے، پریشانی کا دن. سیٹرڈے کنفیوژن کا دن، جس میں سب لوگ اداس تھے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور سنڈے became a resurrected and victorious day for all of us. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ریزوریکشن کا جو گفٹ مجھے اور آپ کو دیا. ریزوریکشن کیا پروف کرتی ہے ہماری زندگیوں میں؟ کہ خدا نے موت کو شکست دے دی ہے. موت کے بعد موت کچھ بھی نہیں ہے. موت ایک دروازہ بنا دیا خدا نے، لیکن اس سے پہلے ایک سٹوری تھی. موت کے بعد کیا ہوتا ہے، کہاں پر لوگ جاتے ہیں، موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے. لوگ سٹوری سناتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ موت کے بعد کیا ہے. موت کچھ بھی نہیں ہے. موت ایک عام بیماری کی طرح سے ہے جو بس آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور اس سے پہلے بہت بڑی تھی. بائبل مقدس میں 1 Corinthians chapter 15 verse 56 میں لکھا ہے. 1 Corinthians chapter 15 verse 56. اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. موت کا ڈنگ گناہ ہے، گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے. خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنا ہماری زندگیوں اور مسیحی ایمان کی بیسک بنیاد ہے. اگر آپ بیچ میں سے جی اٹھنے کو نکال دیں اور صرف موت کو یاد کریں تو مسیحیت نامکمل ہے. یہ بائبل یہ بتاتی ہے. ہمارا ایمان لانا بے فائدہ، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. پھر وہ عام نبیوں کی طرح ہوتا. پر اگر وہ جی اٹھے ہیں تو یہ کارنر سٹون ہے ہمارے لیے. اور آج کیوں ہم ایکسائٹڈ ہیں؟ کیونکہ ہم مردہ ولی کو نہیں جانتے، مردہ خدا کی پرستش نہیں کرتے. ہم ایک زندہ خدا کے پرستار ہیں، زندگی کے مالک کی پرستش کرتے ہیں. زندگی کے حکومت جو زندگی کو بنانے والا ہے، جو زندگی کو بناتا ہے، ٹیک اوور کرتا ہے، کبھی مارتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہوں گے جی ایڈی کیا گانے کی ضرورت ہے جی، ایسٹر ہی تو ہے. میرے لیے تو بہت ہے. لکھا ہے گلا پھاڑ کے گاؤ. بائبل میں لکھا ہے اونچی آواز سے شکر گزاری کرو اس کی کہ اس نے جو آپ کے لیے کیا ہے. میں بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے اسی چیپٹر میں 1 Corinthians chapter 15 verse 17 میں لکھا ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے اور تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. کیا لکھا ہے؟ تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار. سو ریزوریکشن پروف کرتی ہے کہ خدا نے موت کو شکست دی. تو کیا آپ اس خدا کو نہیں مانیں گے جو موت کو شکست دیتا ہے؟ ڈیول کہتا ہے میں تمہیں اچھی چیزیں دیتا ہوں. ڈیول کہتا ہے میرے پیچھے چلو، میں تمہیں دنیا کی شان و شوکت دوں گا اور تمہیں خدا کو وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے. فالو می، آئی ہیو ایوری تھنگ. اور اس نے یسوع کو بھی یہی کہا، میرے پاس آؤ، میں ساری دنیا کی شان و شوکت تمہیں دیتا ہوں. ایوری تھنگ آئی ہیو فار یو. ہاں وہ دے گا بھی، کیونکہ وہ اس دنیا کا مالک بھی ہے، پر وہ زندگی نہیں دے سکتا.
وہ مرا ہوا اور ہارا ہوا شخص ہے. زندگی یسوع کے پاس ہے. اور ڈیول کی یہ کوشش ہے وہ ہمیں ڈسیو کرے. بائبل مقدس میں ریزوریکشن کے گفٹ کے متعلق میں دیکھ رہا تھا، اس کے بینیفٹ کے متعلق دیکھ رہا تھا، اس کی بلیسنگ کے لیے دیکھ رہا تھا. تو جب ہم ریزوریکشن کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں کلام مقدس کی صداقت نظر آتی ہے. ہم ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو لوگوں نے لکھی، جو اچھے لوگوں نے، اچھے رائٹرز نے لکھی، اور بڑی اچھی بکس ہیں. ایتھکس بہت اچھی ہیں. ہم کسی کتاب کو برا نہیں کہتے، ایتھیکلی سب چیزیں وہ ٹھیک بتاتے ہیں، اور اس کتاب میں زندگی کی راہ نہیں ملتی. زندگی کی راہ صرف اس میں ملتی ہے، کیونکہ کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا ہے. تو ریزوریکشن یہ پروف کر دیتی ہے کہ یہ کلام خداوند یسوع مسیح، کلام کے اندر ایک ایک بات جو لکھی گئی ہے وہ صداقت سے، سچائی سے بھری ہوئی ہے. جو باتیں المسیح کے منہ سے نکلی وہ سچ تھی، وہ کہانی نہیں تھی، سپرسٹیشس نہیں ہے. اور ڈیول یہ چاہتا ہے ہم اس کلام کو ہاتھ نہ لگائیں. آپ کو پتہ ہے وہ کہتا ہے نا بس فرشتے بھی رکھ دیو، کوئی بات نہیں، ادھر بھی رکھ دو، اس کے اوپر بھی کھڑے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں. آپ کو پتا ہے جس کلچر میں رہتے ہیں لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. اس کی عزت نہ کرو، اس کو نہ پڑھو، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے یو ول نو دا ٹروتھ اینڈ ٹروتھ ول سیٹ یو فری. اور وہ ٹروتھ سے ہمیں دور رکھتا ہے. پر ریزوریکشن یہ پروف کرتی ہے کہ کلام سچا ہے. اور بائبل کو سننا لوگ پسند نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ تھوڑا سا میسج بھی زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں اوور لوڈ ہو گیا. کھانا زیادہ نہیں، کھانا تو 2 باری پلیٹاں لے لیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا. اور جب کلام تھوڑا سا ہمارے اوپر سے جا رہا ہوتا ہے یار بس ایتے تک کافی سے. آپ کو نہیں پتا آپ کو کون انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اندر سے، کیونکہ اس وقت جو بدروئیں ہوتی ہیں نا وہ کہتے ہیں ایتھے ہی بس کافی کر، یار اور بارے سوچ، ایتے بات کی کرنا ہے. اور وہ ہمیں سیل فون کے دھیان لگاتا ہے. کئی فیس بک کھول کے چرچ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ اپنے انسٹاگرام، کئی ٹک ٹاک چیک کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کئی ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے بڑے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پر وہ اندر سے سو رہے ہوتے ہیں. اور وہ کیا چاہتا ہے کہ کلام کی آواز ہمارے کانوں تک نہ جائے، کیونکہ یہ کلام صداقت سے، سچائی سے بھرا ہوا ہے. اور اس کلام کے اندر جو پروفیسیز تھی یسوع کے لیے وہ سچ ثابت ہوئی. ہر ایک چیز ایز اٹ از ہوئی، ویسے ہی ہوا جیسا یسوع نے کہا. یہ نہیں کہا تیسرے دن زندہ ہوگا، ایسا نہیں ہو یار 6 دن لگ گئے، بڑی دور میں چلا گیا سا. وہ تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق زندہ ہوا. میرا یسوع اور آپ کا خدا، ہمارا لارڈ زندہ خدا ہے. اور یہ کلام پروف کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی ریزوریکشن. یہ ہمیں بتاتی ہے میرے بہنوں اور بھائیوں کلام کے اور قریب آؤ. یہ کلام آپ کو زندگی دے گا. اس کو ہولڈ کریں یہ آپ کو ہولڈ کر لے گا. اس کو گلے سے لگائیں یہ آپ کو گلے سے لگا لے گا. اس کو پڑھیں یہ آپ کے دکھ، درد، پریشانیاں دور کر دے گا. اور اس کے ہر پیج میں آپ کو یسوع کی تصویر نظر آئے گی. احبار کی کتاب جب پڑھتے ہیں نا تو وہ بروں کی پکچر آپ پڑھتے ہیں تو وہی برہ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں بن کر آ گیا. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، ریزوریکشن پروف کرتی ہے اس بات کو کہ خدا نے میرے کلام سچا ہے، اور دوسری ایک اور بات کہ میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. اچھا مجھے سچ سچ بتانا ہے، اگر آپ کے قرضے معاف ہو جائیں تو کیسی اسمائل ہوگی آپ پر؟ ذرا ہنس کے دسو. نہیں یہ بہت زیادہ ہے. ہم چھلانگیں لگائیں گے، میرا کریڈٹ کارڈ معاف ہو گیا، او شکر ہے میری لائن آف کریڈٹ معاف ہو گئی، میرا اسٹوڈنٹ لون معاف ہو گیا. اندر سے ہی اسی ہوا چوڑ رہے ہوں گے، وہ اگلی پلاننگ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. چھوٹا سا قرضہ ہوگا،
شاید لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے، پر وہ چھوٹا سا ہے، کیونکہ جس خدا کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں نا، زمین اور اس کی ساری معموری اسی کی ہے۔ میں کبھی کبھی کسی چیز کے لیے دعا کرتا ہوں نا، تو مجھے جب لگتا ہے نا یہ بڑا مشکل ہے یار، پیسے کیسے آئیں گے، تو پھر کبھی کبھی نا میں بڑی چیزوں کو دیکھتا ہوں، سمندروں کو، دریاؤں کو، آسمان کو، ستاروں کو، ندیوں کو بنانے والے۔ لکھا ہے زمین اور اس کی ساری معموری اس کی ہے، سونا میرا ہے، چاندی میری۔ تو پھر میں کہتا ہوں یار یہ تو بڑا افسوس ہے، ایڈے وڈے خدا کو اینی جی چیز منگو، خدا کو بڑی چیزیں مانگے۔ اگر آپ بڑے خدا کے بیٹے ہیں تو جس خدا نے صلیب پر جان دی، اس نے میرے اور آپ کے قرض کو بھی پورا معاف کر دیا۔ آپ کو پتا ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ ڈو یو نو دس؟ کچھ کہیں گے پتا نہیں یار، بڑے زیادہ سی، بہت گھنونے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بائبل مقدس میں ابھی آپ نے پڑھا کہ اس نے حکموں کی وہ ساری دستاویز مٹا ڈالی، پر کیسے پتا لگا کہ وہ مٹ گئی ہے؟ اگر صرف یسوع مر جاتا تو مجھے اور آپ کو اس کا ایویڈنس نہ ملتا ہے۔ ایویڈنس کیا ہے کہ وہ مر گیا؟ جب آپ کا قرض معاف ہوتا ہے تو بینک آپ کو ایک لیٹر بھیجتا ہے یا کوئی کنفرمیشن ہوتی ہے کہ قرض معاف ہو چکا ہے۔ تو یہ کنفرمیشن کیسے ملی؟ قبر سے نکل کر۔ اور جب وہ قبر سے نکلا تو صلیب پر اس نے وہ دستاویز کو لگا کر بتایا، He is risen and your sins are forgiven۔ آمین۔ آؤ یسوع کے لیے زوردار تالی بجائے۔ بینک نہیں معاف کرے گا کبھی، وہ $100 کے لیے بھی آپ کو 1000 کالیں کرے گا، آپ کا بل رہ گیا ہے۔ پر جس یسوع کی آپ پرستش کرتے ہیں، وہ نہ صرف آج کے گناہ بلکہ پاس کے گناہ اور فیوچر کے گناہ جو ابھی ہم نے کرنے ہیں، بائبل میں لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس نے ہی پیڈ دا پرائس، اور اس نے کہا یور سنز آر فارگیون۔ تو جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا نا کہ آپ پروف کر دیا خداوند یسوع مسیح کی ریزریکشن نے، آپ کے تو گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو پھر بینک کا قرضہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی ایک چیز ہے، خدا وہ بھی معاف کروا دے گا۔ خدا آپ کو اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنا پیسہ دے گا کہ آپ خود سے ہی اس کو پے آف کر دیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ وہ ان چیزوں کو بلاتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ I always pray خداوند تو اتنے پیسے دے، میں اپنے گھر کو پیڈ آف کرنا چاہتا ہوں۔ I always pray خداوند تو مجھے اچھی سی اچھی چیز دے، میں تیرا ایمبیسڈر ہوں، میں تجھے ریپریزنٹ کرتا ہوں، میرا کالر پھٹیا نہ ہوئے، تاکہ جب لوگ مجھے دیکھیں تو میرے چہرے پہ ان کو یسوع کا چہرہ نظر آئے۔ میں گھٹتا جاؤں اور تو میری زندگی سے نظر آ، کیونکہ لوگ جانے کہ میں زندہ خدا کی پرستش کرتا ہوں، and he is with me and he will be with me ever، اور وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ خداوند کبھی ایسا نہ کرنا کہ میرے ہاتھ ایسے ہوں، ایسے رکھنا، کیونکہ میں زندہ خدا کی پرستش کرتا ہوں جو قرضوں کو معاف کرتا ہے، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اس کے نام کی تعریف کرتا ہوں کہ جس یسوع کی ہنسی اس نے تو معاف کر دی ہیں سارے سن، پر اسی بڑیاں گنڈا بنی ہوئی ہیں، ہم نہیں معاف کرتے۔ پھر سے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، شاید آپ میں سے کوئی ایسا ہو، پاک روح مجھے بار بار یہی چیز، کوئی ہو ایسا جس نے ابھی تک کسی کو معاف نہیں کیا، جس نے اپنا دل صاف نہیں کیا۔ اگر یسوع پاسٹ کے، پریزنٹ کے، فیوچر کے معاف کر سکتا ہے، آپ کو گلے سے لگا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ تھوڑی دیر ایک دن نہ نہایا آپ میں بدبو آئے گی، ہم سب میں، ہم مٹی کے بنے ہیں، ہمارے کپڑوں میں بدبو آئے گی۔ آپ جس ٹاول کو استعمال کرتے ہیں دوسری تیسری دفعہ استعمال کریں گے آپ کو خود بدبو آئے گی۔ ہم ایسے بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کے لیے پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں، پر آپ جانیے کنگ آف کنگ، لارڈ آف لارڈ، جس کی آنکھیں اتنی پاک ہیں، جو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ مجھے اور آپ کو گلے سے لگاتا ہے، بدبو سے بھرے ہوئے لوگوں کو۔
اور یہ بدبو کوئی اتنی نہیں ہوتی، جو گناہ کی بدبو ہے نا وہ بڑی گندی ہے، پر وہ پھر بھی مجھے اور آپ کو لگاتا ہے۔ تو کیا آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں؟ آج اس پر سوچئے۔ آپ کے دشمن کون ہیں؟ کون ہیں جو آپ نے ایک کمرے میں لاک کیے ہوئے ہیں؟ انہاں نہیں معاف کرنا، وہ لسٹ فرق ہوندی ہے۔ خداوند I want to forgive them. Call them. یسوع نے میرے گناہ معاف کیے ہیں، میں آپ کے قرض بھی معاف کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ ہوا آؤ بھولیں اور آگے کی طرف چلیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ یسوع کے بیٹے ٹھہریں گے، کیونکہ جو شاگرد ہے وہ اپنے مالک کو فالو کرتا ہے۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ آمین۔ آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ ریلائبلٹی خداوند نے پروف کرتی کلام کی۔ خداوند نے دکھایا کہ وہ کس طرح سے سچا خدا ہے۔ وہ ساری پروفیسیز پوری ہو گئیں جو یسوع کے متعلق کہی گئی تھی۔ ریزریکشن پروف کہ یسوع مسیح انسان اور خدا دونوں تھے۔ آمین۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ مسیح تو پر بائبل لکھا ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان، اور کون سی چیز پروف کرتی ہے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنا؟ یہ واحد چیز ہے۔ معجزے دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے معجزے کرو گے، پر کوئی اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی موت کو اپنے قدموں کے تلے کچل نہیں سکتا۔ جو ایک شاید کراس پہ بھی کوئی چڑھ جائے، شاید کوئی اپنی زندگی بھی دے دے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہمارے عزیزوں میں سے ہی پاکستان میں، مجھے پتہ لگا کہ کوئی بیٹی تھی، وہ اپنے بھائی کو کڈنی دینے کے لیے گئی، ینگ لڑکی، میں اس کی محبت کے لیے داد دیتا ہوں۔ اس کا بھائی شادی شدہ تھا، کڈنی فیلئر، اس نے کہا I want to give 24 years old۔ جب جمائمہ نے مجھے بتایا کہ ان کی جو سسٹر ہیں ان کے عزیزوں میں سے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جب گئی تو کڈنی جس کو دی وہ بچ گیا، جس لڑکی نے دی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کئی دفعہ لوگ محبت سے موت ایک دوسرے کے لیے قبول کرتے ہیں، پر زندگی جو چیز میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس طریقے سے وہ زندگی نہیں دے سکتے، یہ ٹائملی ہے۔ تو میں اس کے اوپر یہ سوچ رہا تھا کہ نہ تو وہ گناہ معاف کر سکتے ہیں، ہاں تھوڑا سا سورس ضرور بن سکتے ہیں کسی کے لیے، پر یہ محبت کیسی تھی جو یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کی۔ ڈیٹی آف کرائسٹ، جب وہ پروف کرتا ہے، جب اس نے جان دی، جب وہ زندہ ہوا مر کر، تو اس نے اپنے آپ کو پروف کیا کہ وہ زندہ خدا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کولوسیens چیپٹر 1 ورس 15 لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود تھا۔ کیا تھا اندیکھے خدا کی؟ آپ کو پتہ ہے آج کل ہم کئی دفعہ جس کلچر میں رہتے ہیں، کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں او جی آپ یسوع کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ ہم ایکسپلین ہی نہیں کر پاتے اس کو۔ اور کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ We don't study the word of God۔ ورنہ تو بائبل میں سے آیتیں، کلام کی باتیں ہمارے اندر سے نکلیں۔ کیونکہ ہمیں یسوع کا نہیں پتہ تو ہم اسے خدا کیسے پروف کریں گے؟ ہم اس کی الوہیت، اس کی ڈیٹی کے متعلق کیسے بتائیں گے؟ تو خدا کو جاننا بہت ضروری ہے۔ That's the important thing in your life، کہ مسیح کو جانیں کہ وہ کون ہے۔ کہتا ہے اندیکھے خدا کی صورت تمام مخلوقات سے پہلے مولود، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے اور سب چیزیں اسی میں قائم رہتی ہیں۔ لکھا ہے وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، اور وہی ابتدا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہو۔ ہلیلویہ۔ ہم کئی دفعہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے کہ یار کون ہمارے درمیان میں رہا، کس کو ہم نے چھوا، کس کو ہم روز کوڑے لگاتے ہیں،
کس کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں؟ کس یسوع نے میرے اور آپ کے لیے جان دی؟ وہ تو خدا تھا۔ تو یہ پروف کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ خدا بن کر اس دنیا میں آئے، خدا کا چہرہ لے کر آئے۔ لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، no one has seen God۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اس نے خدا کو ہم پر ظاہر کیا۔ یہ ہے خدا، خدا کی محبت، خدا کے دل کو صلیب پر چڑھ کر کھول دیا کہ جس خدا کے بارے میں بتاتا ہوں وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، یہ دیکھ لو میرے بازو، وہ اتنا پیار کرتا ہے تم سے۔ God is so big۔ ہم خدا کی ڈائمینشنز، خدا کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، کیونکہ خدا تو ذرے ذرے میں ہے، خدا تو ہر جگہ پر ہے، پر خدا نے بدن لیا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے میرے اور آپ کے لیے اس نے ایک بدن تیار کیا تاکہ اسے کروسیفائی کر سکے اور پھر زندہ ہو کر بتا سکے کہ کون خدا ہے۔ خدا مندروں میں نہیں ہے، خدا ایسی شریانوں میں نہیں ہے، خدا ایسی جگہوں پہ نہیں ہے، خدا کبٹ میں نہیں رہتا کہ آپ اپنی کبٹ کھولیں اور اس کی پرستش کر کے پھر کبٹ میں اس کو بند کر دیں۔ خدا آپ کے ہاتھ سے بنائے ہوئے تراشے بتوں میں نہیں ہے، زندہ خدا آپ کے دل میں رہتا ہے اگر آپ اسے قبول کریں گے، اور اس کا نام یسوع ہے۔ اس نے کہا اگر تم اپنے دل کا دروازہ کھولو گے تو میں تمہارے پاس اندر آؤں گا۔ And I want to stay with you۔ I don't know کتنے بدبودار تمہاری لائف ہے۔ I will live with you۔ I will never leave you nor forsake you۔ میں ہرگز تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا، کبھی تمہیں نہ چھوڑوں گا۔ کتنی بھی بدبو کیوں نہ ہو گناہ کی، یسوع ہمارے اندر رہتا ہے اور ہمیں پاک روح کے وسیلہ سے بتاتا ہے میرے بیٹے، میری بیٹی، you are doing wrong، یہاں پر یہ چیز کرو۔ پر ہم اس کی آواز نہیں سنتے۔ ہم ڈیول کہتا ہے نہیں یار، خدا کب بڑا ہے، دنیا بڑی ہے، دنیا دیکھو، شان و شوکت دیکھو، نیو یارک چلو، آؤ میں سٹی دکھاؤں، آؤ فلاں جگہ فلاں شہر میں چلتے ہیں، چشمے دکھاتا ہوں تمہیں، کھیل دکھاتا ہوں۔ خدا کو نہیں وہ دکھانا چاہتا ہمیں۔ اور جب ہم خدا کے دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے دنیا کی اٹریکشن لاتا ہے، جیسا وہ یسوع کے سامنے لایا کہ دیکھ یہ دنیا، سب کچھ میں تمہیں دوں گا۔ وہ کیونکہ یسوع کو ہمیں دیکھنے نہیں دیتا، کیونکہ جو یسوع کو دیکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بندے کو اب رخصت کرتے، I don't want to see anything۔ جب سائمن نے یسوع کو اپنی گود میں لیا، لوکا کی انجیل میں پڑھیں تو کہتا ہے اب میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ جو نجات دیکھ لیتے ہیں پھر وہ دنیا کی اور کوئی چیز ان کے دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ نجات اتنی بڑی ہے جس کے زندگی میں آ جاتی ہے، وہ اپنی زندگی کو لٹانے کے لیے تل پڑتے ہیں۔ کیسے؟ زکئی کے گھر میں جب یسوع گیا تو کیا ہوا؟ لکھا ہے وہ خوشی سے کھل گیا، اور لکھا ہے اس نے اپنی دولت لٹانا شروع کر دی۔ لکھا ہے جو ناحق دیا ہے وہ بھی دیتا ہوں، اور اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ اور شاگرد ہنس رہے تھے، جو دوسروں کو لوٹتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے یسوع نے وہاں پر لوکا کی انجیل میں I think 19ویں باب میں اس کا ذکر ہے، تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ نجات کیسے پروف ہوتی ہے؟ ریزوریکشن کیسے پروف ہوتی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں نجات آئی ہے؟ جب لیونگ گاڈ ہماری زندگی میں ٹیک اوور کر لیتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو سنبھال لیتا، ٹیک اوور۔ جب میں اپنی زندگی کا کنٹرول اسے دے دیتا ہوں، اور پھر پال جیسے کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ، یسوع زندہ ہو جاتا ہے۔ میں مر جاتا ہوں، یسوع زندہ ہے، اور جب یسوع زندہ ہو گیا تو پھر وہ میری لائف کو ڈرائیو کرتا ہے اس دنیا میں، اور پھر وہ مجھے ان وادیوں میں لے کر جاتا ہے جو ٹھنڈے ٹھنڈے راحت کے چشمے ہیں، ان جگہوں پر لے کر جاتا ہے جو مجھے ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتے۔ پھر غرور چلا جاتا ہے، ہر طرح کی باتیں چلی جاتی ہیں، پھر ہم کم ہوتے جاتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو دکھانا شروع نہیں کرتے،
پھر ہم کہتے ہیں میں نہیں یسوع تو نظر آ، تو نظر آ میری زندگی میں سے۔ کیا آپ اس یسوع کو جانتے ہیں؟ ریزوریکشن یہ پروف کرتی ہے، کیونکہ ریزوریکشن جب آتی ہے تو ہماری گفتگو بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کی گفتگو نہیں بدلی، آپ کے ورڈز نہیں بدلے، تو اٹ مینس یو آر ناٹ لیونگ ریزوریکٹڈ لائف۔ ریزوریکٹڈ لائف کا مطلب ہے ایک زندہ خدا سے بھری ہوئی لائف۔ کیسے؟ میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا پال کی زندگی کا، کہ جب اس نے زندہ یسوع کو دیکھا تو اس کی زندگی کیسے ہوئی۔ اس سے پہلے وہ لوگوں کو مارتا تھا، قتل کرتا تھا۔ اسی طرح سے سمجھے کہ جو لوگ آج اپنی باتوں سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، فون پکڑ لیا، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، روز قتل ہوتے ہیں، پوری دنیا میں قتل ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے بائبل میں کرنتھیوں کے خط میں، اور لفظ مار ڈالتے ہیں۔ ہم اپنے ایکشن سے، اپنی باتوں سے، گفتگو سے مارتے ہیں۔ پال بھی ایسا کرتا تھا، مارتا تھا لوگوں کو، بالوں سے گھسیٹتا تھا۔ کس یسوع کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں ماریں گے۔ لکھا ہے گلیوں میں گھسیٹ کر ان کو قتل کرتا تھا۔ لیکن دمشق کی راہ پر جب زندہ یسوع سے مل گیا، قبر نہیں، مسیح مصلوب کا جب دوسرے ذکر کرتے تھے تو وہ لوگوں کو مارتا تھا، اور جب یسوع نے اپنا چہرہ اس پر جلوہ گر فرمایا، جب زندہ یسوع اسے نظر آیا تو لکھا اس کی گفتگو بدل گئی۔ پھر کہتا ہے کہ میں اپنے بدن پر یسوع کو لیے پھرتا ہوں۔ پھر وہ یسوع کے لیے مار کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی کنورسیشن بدل گئی۔ بائبل میں لکھا ہے، اور ساؤل جو بھی خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا۔ اچھا، جس کی زندگی میں یسوع نہیں ہے وہ یہ تو نچوندا ہے کہ کنوں مارنا ہے۔ سمجھ آئی جی پنجابی تھی؟ اس کی دھن یہی ہوتی ہے، آج کے خلاف گل کرنی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے بیڈ پہ پلاننگ ہو رہی ہے، میاں بیوی پلاننگ کر رہے، ان کی دھن یہی ہے۔ لکھا ہے ساؤل جو شریعت کا مالک، اب دیکھو میں کسی عام ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو عام قسم کا کوئی ڈاکو تھا، شریعت کا مالک، شریعت کو سمجھنے والا۔ اور جب ذہن نہ کھلے تو کتاب کچھ نہیں کر سکتی، نالج کچھ نہیں کر سکتا۔ There are so many people جو نالج سے بھرے ہوئے ہیں پر ان کے ذہن بند ہیں، اور آج بائبل کی آیتیں وہ فر سنائیں گے، کلام ان کو آتا ہے، شاگردوں کے نام آتے ہیں، نمبرز بتائیں گے اور اپنا نالج دوسروں کو بتائیں گے، پر ذہن بند ہیں۔ دوسروں کو دھمکانا، دوسروں کو قتل کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے جیسے پال کی تھی۔ اور پال کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے قتل کرنے کی دھن میں تھا، اور سردار کاہن کے پاس کیا، دمشق کے عبادت خانوں کے لیے مضمون خط مانگے، یار مجھے خط دو، میں ذرا مسیح مصلوب نو جنہوں پرستش کر دینے، میں ذرا انہوں دسنا جا کے۔ اب یہ ایک ریلیجس لیڈر ہے جو زندہ خدا کی پرستش کرتا ہے، اور آج چرچز کے اندر ایسے لوگ بھرے ہوئے ہیں جو زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں پر دل ان کے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں۔ اور فلانا نہیں کرنی گل، وہ بڑے برے لوگ نے۔ یسوع تو گنہگاروں کو گلے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا۔ ہم کسی کو کنڈیم نہیں کر سکتے اگر خدا نے نہیں کیا۔ خدا سن کو کنڈیم کرتا ہے، سنرز کو کبھی نہیں کنڈیم کرتا۔ بائبل یہ بتاتی ہے اعمال کی کتاب میں، جب میں اسے دیکھ رہا تھا، کہ جیسے ہی زندہ خدا اسے نظر آیا، آپ دیکھیے اس کی کنورسیشن کیسے بدلی ہے۔ اور کئی دنوں بعد شاگردوں کے ساتھ 9 باب ایکس چیپٹر 9 ورس 20 میں لکھا ہے، دمشق میں تھے اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا۔ کس وجہ سے؟ صلیب کو دیکھ کر؟ ٹیل می وائی؟ زندہ خدا کا چہرہ دیکھا۔ کیا میں نے اور آپ نے نہیں زندہ خدا کا چہرہ دیکھا؟ دیکھا ہے، پر پھر کیوں ہم لوگوں کو دھمکاتے ہیں؟ کیوں ایب جوئی کرتے ہیں؟ کیوں بری باتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو یسوع کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا مزہ چکھ لیتے ہیں، ان کی گفتگو بدل جاتی ہے۔
ان کی بیٹھک بدل جاتی ہے، ان کی کمپنی بدل جاتی ہے. وہ جب بات کرتے ہیں تو دے بیکم اے سورس آف بلیسنگ. وہ بیٹھیں گے تو وہ سالٹ بن جائیں گے، فلیور دیں گے مجلس کو. گفتگو میں لوگ کہیں گے کہ پلیز وی وانٹ ٹو لسن یو، اور کچھ بتائیے ہمیں. تو میں جب پال کو دیکھ رہا تھا اس کی گفتگو کیسے بدل گئی. پھر دیکھیے کہ جب گفتگو بدلی تو کس طریقے سے وہ جو لوگ اس سے ڈرے ہوئے تھے وہ ایک دم سے وہ کہتے کیا یہ کیسا شخص ہے جو دوسروں کو دھمکاتا تھا اور اب یسوع کی منادی کرتا ہے. انہیں نہیں پتا یسوع اس پر ظاہر ہو گیا. میرا ایک سوال ہے آپ سے، یو سی جیسس؟ ہاؤ مینی ٹائم یو ہیو سین جیسس؟ کتنے سال ہو گئے اس کی ریزوریکشن کے گیت گاتے؟ لو ہاللیلویا کے گیت گاؤ، ہاللیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، پاپاں تو بچاونا یسوع آیا جاگتے. ہم گاتے ہیں پر دل میں کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر یہاں پر کام نہیں ہوا، اگر گناہ معاف نہیں کیے، اگر ہم اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، وہی کرسی ہے، سٹبننس ہے، تو پھر ہم مردہ چیزوں میں یسوع کو ڈھونڈ رہے ہیں. لوکا کی انجیل 24ویں باب میں لکھا ہے، فرشتے نے مریم مگدلینی اور اس سے کہا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ ہم اپنی برکات مردہ چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے دوست مردہ لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے لائف پارٹنرز مردہ جگہوں پر دیکھتے ہیں، ڈیڈ لوگوں میں کہ جی میری نیچر ملتی ہے، وی آر کمپیٹیبل، ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے. پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زندہ خدا کو مانتا ہے یا مانتی ہے. میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آگے نسل کیسے ہوگی؟ ہم ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ہم مردہ چیزوں کے اندر اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہیں آپ بھی تو نہیں مردہ جگہوں پر زندگی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیونکہ زندگی تو یسوع کے پاس ہے. آمین. آؤ اس کے پاس آئیں، زندہ یسوع کے پاس آؤ، ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کریں.